اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرے با احترام بزرگان دین، علماء اکرام، میری ملت کے قابل قدر نوجوانوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بچوں، ہمارے لیے اگر ہم ایک تکلیف کے مسئلے کو غور کریں تو جس طرح ایک شخص ہوتا ہے جس کے سر سے چھت ہٹ جاتی ہے اور وہ یہ فکر کرتا ہے کہ اب بارش میں اس کا کیا ہوگا، اب دھوپ میں اس کا کیا ہوگا، اب سردی میں اس کا کیا ہوگا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا سے جانے کے بعد اس ملت کی حالت اس بے چھت کے لوگوں کی طرح ہو گئی کہ اللہ ہم سب پر فضل فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہماری خوش قسمتی اور باعث فخر بات تھی کہ حضرت کی اللہ نے اتنی لمبی عمر کی کہ ہمارے سر پر آنے والی کئی نسلوں تک یہ سایہ، ایک سایہ دار درخت، ایک پھلدار درخت ہمیں نوازا تھا۔ یہ ہم اللہ کے شکر گزار ہوں۔ ہم اپنے دل کی تکلیف، اپنے دل کے درد، اس لمحات کو جس وقت کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے پردہ فرمایا، اسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہم تعزیتی پروگرام رکھ رہے ہیں، ہم جمع ہو رہے ہیں، اپنی بات کہہ رہے ہیں، مگر اس خلا کو نہ قیامت تک کوئی بھر سکتا تھا نہ بھر سکے گا۔ میں آج سے 18 سال پہلے میرے والد محترم حضرت قاضی صاحب عقیل احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے میری انگلی حضرت مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں پکڑا کر اور ان کی سرپرستی مجھے نوازی۔ وہ بزرگ شخصیت، میرے مشیر، میرے سرپرست، میرے رہنما، میرے پشت پناہ، اول آخر میری زندگی کا ایک حصہ، جب بیچ میں سے گئے تو ایسا لگا جیسے کسی نے پیروں کے نیچے سے زمین اور سر کے اوپر کا آسمان چھین لیا۔ میں دل سے ایمانی عرض کر رہا ہوں، یہ مسجد ہے کہ جس وقت میرے والدین کا انتقال 2008 میں ہوا تو مجھے وہ تکلیف نہیں ہوئی جو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس دنیا سے پردہ فرمانے میں مجھے تکلیف ہوئی۔ ایسا لگا کہ میری دنیا لٹ گئی۔ حضرت اس درد کی بات ہمارے یہاں جمع ہونے کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، اللہ حضرت کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں حضرت کی صحبت میں دواخانے پر اکثر میرے والد کے حکم کی وجہ سے بار بار جاتا تھا۔ حضرت نے ایک دن فرمایا کہ آپ مفتی ذاکر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت میں نہیں جانتا۔ کون ہے مفتی ذاکر؟ حضرت نے فرمایا بیر حکیم کی مسجد کے امام، جائیے ملیے۔ یہ ذوق بڑھ گیا میرا، حضرت کا حکم تھا، میرے ذوق کو بڑھانا تھا۔ میں ڈھونڈتا ہوا گیا اور بیر حکیم کی مسجد کے اندر حضرت مفتی ذاکر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ بڑا دل خوش ہوا، بڑا دل خوش ہوا۔ حضرت مفتی صاحب جب جے پور شہر میں تشریف لائے تو 66 سال پہلے
ان کی آمد کے وقت یہ شہر بہت چھوٹا اور بہت کم لوگوں کا تھا. اس وقت حضرت مفتی قدیر صاحب بھی موجود تھے اور حضرت مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے. عید کی نماز میں میرے والد محترم حضرت قاضی عقیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر اپنے آگے لا کر کھڑا کرتے ہوئے پیچھے مڑ کے عوام سے کہا کہ بھائی یہ آج سے شہر مفتی ہے. اور پوری عوام نے متفقہ طور کے اوپر اس فیصلے کو مان لیا کہ اب حضرت ہمارے شہر مفتی ہیں. میرے بھائی، وہ دور حاسدوں کا دور نہیں تھا، وہ دور فتنوں کا دور نہیں تھا، حارثوں کا دور نہیں تھا. وہ ایک ہاتھ پہ بیٹھ کرنے والوں کا دور تھا جن سے کہا گیا، وہ پوری ملت نے ایک آواز کے ساتھ اس بات کی بیعت کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا شہر مفتی مان لیا. کیا ذہنی کشادگی تھی، کیا فراخ سوچ تھی. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں بیٹھتا رہتا تھا، ان کی صحبت حاصل کرتا رہتا تھا. انہوں نے مجھے کئی مرتبہ اپنے ارشاد سے فرمایا کہ ان کی سوچ، ان کی خیالات، ان کے جذبات حضرت مفتی ذاکر صاحب کے لیے بہت قرب اور مستقبل میں اپنی جانشینی کا ایک بے الفاظوں میں اعلان تھا جس کو صرف سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا. میں مفتی احمد حسن صاحب مدد اللہ علی کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آخری لمحات میں جا کے میں نے یہ درخواست بھی کی کہ حضرت کسی کاغذ کے پرزے کے اوپر اگر آپ اپنے جو ذہنی اور قلبی فیصلہ ہے اگر اس پر ارشاد فرما دیں تو عوام کے لیے بہتر ہوگا. حضرت نے فرمایا کہ کچھ فیصلے اپنے آپ ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ ہو جائیں گے. جس کی موجودہ مثال میں نے دیکھی کہ الحمدللہ الحمدللہ اس فیصلے کے ساتھ شہر کے تمام سنجیدہ علماء، سنجیدہ مفتی اکرام، سنجیدہ مدارس، سنجیدہ ادارے، سنجیدہ تنظیم سب ایک جٹ ہو گئے. سنجیدہ، میں لفظ بول رہا ہوں، ذرا سے دلوں میں جگہ دیجیے گا. سنجیدہ، آپ کے کہنے کے بعد غیر سنجیدہ بھی سمجھ آئے. تو لفظ سنجیدہ میں نے اس لیے یہاں پر دہرایا کہ سنجیدہ حضرات نے اس پر بیعت کر دی. تو گویا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کا یہ فیصلہ اگر نہیں ہوتا تو شاید حضرت مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دل کے جذبے کی بے حرمتی ہوتی، بے حرمتی ہوتی. اور فیصلے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے میرے بھائی، میری اور آپ کی اوقات اور بساط نہیں. اللہ جسے چاہتا ہے جس جگہ قائم کرتا ہے، اور اللہ کا کیا گیا قائم مقام نہ کوئی مائی کا لال ہلا سکتا ہے، نہ اس کو ججا سکتا ہے، نہ اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، کہ اس کا اول آخر اللہ کے ہاتھ ہوتا ہے. یہ مسئلہ کوئی پہلی بار نہیں شہر جے پور میں ہوا، یہ دقتیں جے پور شہر میں پہلی بار نہیں ہوئی. آج سے 18 سال پہلے جب میرا تقرر شہر جے پور کے اندر ہوا تو اس وقت یہاں کے بزرگان دین نے ایک ہی بات کہی کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، کوئی مائی کا لال انہیں نہیں ہلا سکتا. وہ سامنے ہے. تو ان فیصلوں کو جو نہ سمجھے گویا وہ دینی ناسمجھ ہے. جو ان
فیصلوں کو نہ سمجھیں، یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، یہ آسمانی فیصلے ہیں۔ ہم ان فیصلوں میں خیر دیکھتے ہیں، ہم ان فیصلوں میں برکت دیکھتے ہیں، اور ہم ان فیصلوں پر مسرت ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر اس بات کا جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا بے شک اچھا کیا، اور ہم اپنے رب کے فیصلے کے اوپر اپنی گردن جھکاتے ہیں اور اس کی تائید کرتے ہیں۔ میرے بھائی، حضرت مفتی صاحب دامن برکاتہ ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے جتنا لمبا وقت حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارا، شاید کسی مفتی نے، کسی علماء نے، کسی عالم نے اتنا وقت اس صحبت میں نہیں گزارا۔ ارے علم تو کاغذ کے پرچے پہ چھپا ہوا مل جاتا ہے، ڈگریاں تو بازار میں مل جائیں گی، مگر وہ تعلیم و تربیت کہاں سے لائے گا؟ اس حقیقت کو اندر کیسے پیدا کر لے گا؟ یہ سوال ہمارے بیچ میں ہے۔ صحبت کس چیز کا نام ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ اگر ایک سادہ کاغذ، سفید کاغذ ہمارے پاس موجود ہے، اس کاغذ پہ کچھ نہ لکھا، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، ارے بھائی کچھ لکھیں گے، مگر اگر وہ کھو جائے تو کوئی بات نہیں، لاؤ یار دوسرا کاغذ لے آؤ، ہمیں تو وقت لکھنا ہے۔ پر اسی کاغذ پہ اگر کوئی حساب کتاب لکھا ہو اور وہ کھو جائے تو ہم بے چین ہو جائیں گے، ارے وہ کاغذ کہاں گیا؟ وہ کاغذ یہیں تو رکھا تھا، ارے اس میں تو بڑا حساب تھا، کتنا ہم شور مچا دیں گے۔ حضرت کاغذ کاغذ ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس کاغذ کے اوپر اگر ایک اخبار چھپ جائے تو اس کی اہمیت صرف 24 گھنٹے کی ہے، صرف 24 گھنٹے کی۔ صحبت کے اندر صرف اخبار ہے، وہ 24 گھنٹے بعد ردی میں بیچ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی کورس کی کتاب چھپ جائے تو اس کی اہمیت 1 سال کی ہے، جب سال کا کورس ختم ہو گیا تو آدمی اپنے اگلے درجے میں پہنچا، وہ کتاب اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہے۔ مگر اسی کاغذ کے اوپر اگر قرآن مجید فرقان حمید چھپ گیا تو اس کے لیے پوری زندگی قیامت تک کے لیے اس کاغذ کی اہمیت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر الفاظ الہی اس کی صحبت میں آ گئے۔ اور تو اور اس کے اوپر نیچے لگا ہوا جو گتا ہے، پٹھا ہے، وہ بھی چوما جا رہا ہے کیونکہ وہ اس کی صحبت میں ہے، اور تو اور اس کے اوپر لگا ہوا جزدان بھی چوما جا رہا ہے کیونکہ وہ بھی اس کی صحبت میں ہے، اور تو اور جس طاق میں رکھ دیا گیا وہ بھی احترام کے قابل ہو گئی کیونکہ اس کی صحبت میں ہے۔ تو یہ صحبت نہ کسی دوسرے کو ملنی ہے نہ ملی ہے۔ یہ صحبت اس آخری وقت، آخری سانس تک جسے حاصل تھی، جسے حاصل آج اس صحبت کے اثرات ہم سب پر پڑیں، اس صحبت کا ہم دیکھیں کہ الحمدللہ ہم اسی نقطہ نظر سے، اسی نقش و نقش پر، کہ گویا ایک نقش پر دوسرا نقش رکھیں اور بالکل ایک جیسا ہو، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے لیے قابل فخر کی بات ہے، قابل مسرت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم الشان شخصیت جو دنیا کے اندر ہمارے بیچ بھلے ہی نہیں ہے لیکن ان کے صحبت کی ایک شخصیت ہمارے بیچ چھوڑ گئے کہ کم سے کم ہمیں ان سے یہ درد کو مٹانے کے لیے ایک چیز ہے کہ الحمدللہ آج ان کے نقش قدم پر چلنے والی ایک چیز انہیں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ حضرت میں یہی عرض کروں گا اپنی بات سے کہ جو بات ہم لوگوں نے اپنے دلوں میں جگہ دی ہے، انشاءاللہ ہماری کوئی کوشش نہیں، اللہ کل امت کے دلوں کے اندر یہ ڈالے گا۔ ہمیں اپنے رب پہ یقین ہے، اپنے مالک کے حقیقی پہ یقین ہے کہ یہ معاملہ ہمارا نہیں، اس رب کا ہے۔ وہ رب جانے اور رب سب جانے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ حضرت میں اپنی بات کو آخر کرتے ہوئے بہت اس بات کے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں دعوت دی اور آنے کا موقع ملا۔ میں بہت کم پروگرام اٹینڈ کرتا ہوں، نہیں جا پاتا، اور یہ نصیب کی بات ہے کہ مجھے آج یہاں پہ شرف حاصل ہوا کہ میں یہاں حاضر ہوا آپ لوگوں کے سامنے۔ میں آپ لوگوں سے خصوصی اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کی بھی دعا کے لیے آپ سے طلبگار ہوں، اور سبھی سے
اس بات سے اطمینان کے ساتھ جاؤں گا انشاءاللہ الرحمن ہمارے مستقبل کے جو مفتی شہر حضرت محمد ذاکر صاحب ہیں وہ انشاءاللہ الرحمن ہمارے لیے پورے کھرے اتریں گے، اور ہم اسی یقین کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔